میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو دل ہار بیٹھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی حسین و خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کوئی جنت کی حور لگتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو تو لٹاؤں گا۔ میرا نام جواد ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں 15 سال کا تھا جب لندن پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ 10 سال بعد میں گھر واپس آیا تھا، پاکستان کراچی۔ میں جیسے ہی آیا تو میرے ایک دوست کی شادی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ جواد بھائی، آپ نے لازمی میری شادی میں شرکت کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ میرے دوست کا نام مبشر تھا۔ ایک اور دوست تھا جس کا نام قربان تھا۔ خیر میں اپنی امی سے ملا اور میرا ایک بھائی تھا بڑا اور میری بھابھی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی اور میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ہماری کراچی شہر میں لوگوں سے کافی زیادہ دشمنی تھی اور میری امی ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں باہر ہی سیٹل ہو جاؤں۔ امی ایک دم مجھے اچانک سے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی جواد بیٹا، تم یہاں پاکستان کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا امی یہ آپ بول رہی ہیں؟ میری امی رونے لگی اور کہنے لگی کہ جواد بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے یہاں دشمن ہیں جو طاق میں ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہماری نسل کو مٹا دیں۔ تمہارا بھائی جمیل بھی جہاں بھی جاتا ہے تو گارڈ لے کر جاتا ہے اور تمہارا بڑا بھائی بھی یہی چاہتا ہے جمیل کہ تم باہر ہی رہو۔ میں نے کہا امی اب میں پکا پاکستان آ گیا ہوں اور اب میں کہیں پر نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ خیر امی تھوڑی دیر تو منہ بنایا، پھر بعد میں مان گئی، لیکن مجھے کہنے لگی کہ خیال سے باہر جب جاؤ تو گارڈ ساتھ لے جانا۔ میں نے کہا امی میرے ساتھ میرے 2 دوست ہوتے ہیں تو ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، مبشر اور قربان۔ مجھے ان پر فخر ہے اور ان پر پورا یقین ہے کہ وہ میرا ہر جگہ پر پورا ساتھ دیں گے۔ امی آپ پریشان نہ ہو۔ دن گزرتے گئے اور مبشر کی شادی کا دن آ گیا۔ میں کچھ گفٹ وغیرہ لے کے شادی میں پہنچ گیا۔ شادی ایک بہت بڑے ہال میں تھی۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے عجیب لگا کیونکہ مجھے ڈانس کرنے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ پھر میں نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لڑکی تھی، اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو میں تو جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں وہیں پر کھڑا رہا، ہو گیا تھا۔ میرا دوست قربان نے آ کر مجھے کہا کہ کیا ہوا جواد، مگر میری نظریں تھی کہ اس لڑکی کے اوپر ٹک چکی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ بھی مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں دکھنے میں سمارٹ اور خوبصورت تھا اور پھر باہر سے آیا تھا تو میری بھی پرسنالٹی کسی سے کم نہیں تھی۔ میرا دوست قربان مجھے لے کر دولہے کے پاس گیا، مبشر کے پاس۔ میں نے اس سے جا کر مبارکباد دی اور پھر کچھ گفٹ جو لایا تھا وہ اس کو دیا۔ مبشر کی بیوی بھی بہت خوبصورت تھی، یعنی میری ہونے والی بھابھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ لڑکی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں بے چین ہو رہا تھا اور اسی لڑکی کو ڈھونڈتا رہا۔ میں نے پورے شادی ہال میں ڈھونڈ لیا مگر وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا رہا اور ادھر سے ادھر بھاگتا رہا۔ پھر میں نے جا کر واش روم کی طرف دیکھا تو وہ بینسن کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ جیسے مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے جا کر اس سے سلام کیا۔ اس نے نظر جھکا کر سلام کا جواب دیا اور فوراً شادی میں آ گئی۔ میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ بس میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے یہ مجھ سے بات کر لے۔ وہ جہاں بھی جا رہی تھی میری نظر اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ بھی چوری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید میں بھی اسے پسند آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی، وہ بھی میری دیوانی ہو گئی تھی مگر مجھے تو بس وہی لڑکی ہی اچھی لگی تھی۔ خیر شادی کی تمام رسومات عطا ہو گئی اور سب لوگوں نے کھانا بھی کھایا اور سب لوگ جانے لگے تو میں نے دیکھا وہ لڑکی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پھر وہ اچانک شادی ہال سے باہر آ گئے۔ میں فوراً بھاگتا ہوا شادی ہال سے باہر آیا اور میں نے دیکھا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے جا کر
فوراً کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے سے میرا دوست قربان آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ جواد بھائی آپ کو مبشر بلا رہا ہے۔ پھر میں واپس چلا گیا شادی ہال میں، اور پھر بلا آخر شادی مکمل ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا، مگر اب مجھے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر رہا تھا تو میرے سامنے اس لڑکی کا چہرہ آ جاتا تھا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے مجھے بس وہی لڑکی نظر آتی تھی اور اس کی یاد آ رہی تھی۔ پھر اگلے دن میں فوراً ہی قربان اور مبشر کے پاس چلا گیا اور میں نے قربان سے کہا کہ یار وہ جو لڑکی تھی وہ تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا یار اس لڑکی کا مجھے جلدی سے ایڈریس بتاؤ، اس کا نام بتاؤ۔ تو میرا دوست کہنے لگا اس لڑکی کا نام مہک ہے اور اس کی جو دوست ساتھ آئی تھی اس کا نام سونیا ہے۔ میں نے کہا اس کا گھر کہاں ہے؟ تو میرا دوست قربان نے کہا کہ یار جواد گھر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اتنا جانتا ہوں۔ وہ کہاں رہتی ہے یہ مبشر کو پتا ہوگا۔ میں نے کہا جلدی مبشر کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر مبشر بھی بعد آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مہک کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں جگہ رہتی ہے۔